حکومت نے اسلام آباد میں رات 10 بجے سے تمام شادی ہالز بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ونڈش کی اجازت ہوگی، خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی شادی ہال، ریسٹورنٹس مالکان کے ساتھ ملاقات میں رات 10 بجے تک تمام شادی ہالز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ مہندی، شادی اور ولیمہ تقریبات رات 10 بجے تک ختم کی جائیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی کارروائی کر کے گرفتار کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنرز اور مجسٹریٹس کو عمل درآمد کرانے کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ جبکہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے 2 پارٹی سسٹم کو توڑ کر اپنا وجود قائم کیا۔ عمران خان نے وہ کر دکھایا جو ناممکن نہیں تھا۔ انہوں نے حقیقی آزادی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ وہ پی ٹی آئی نیشنل کونسل کے اجلاس سے مخاطب تھے۔ ایک ایسی مثال ہے تحریک انصاف جس نے 2 پارٹی سسٹم کو توڑ کر اپنا وجود قائم کیا، اور اس کی وجہ عمران خان ہے، اس کا نظریہ ہے، اس کا ویژن ہے، اس کی پہچان ہے۔ سیاست میں انہوں نے اپنی پہچان بڑی مشکل سے کروائی۔ آج تحریک انصاف ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور وہ ہے مرحلہ ایک عوامی جماعت جو نیچے سے اٹھی ہے۔ مورخ اس بات کو لکھے گا کہ پاکستان کی حقیقی آزادی میں عمران خان کی تحریک انصاف نے کردار ادا کیا۔ آئی ایس پی آر نے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے حوالے سے سوشل میڈیا پر لگائے گئے الزامات کی تردید کر دی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر خزانہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد پروپیگنڈا ہیں۔ خود شوکت ترین نے بھی اس کی تردید کر دی ہے۔ ذاتی مفادات کے لیے ادارے اور قیادت پر الزامات اور جھوٹ بولنا قابل مذمت ہے۔ ادارہ ایسی حرکت میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ اس حوالے سے شوکت ترین نے بھی ٹویٹر پیغام میں کہا کہ وہ سوشل میڈیا پر خود سے منسوب بیان کی تردید کرتے ہیں۔ کبھی اسٹیبلشمنٹ میں کسی نے نہیں کہا کہ وہ عمران خان کو چھوڑ کر شہباز شریف کی حکومت میں شامل ہو جائیں۔ اور چودھری برادران کے باہمی اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ ذرائع کے مطابق چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی نے سیاسی راہیں مستقل طور پر جدا کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ حسین الہی کی وطن واپسی پر بڑا فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ سیاسی منظرنامے پر بڑی ہلچل، مسلم لیگ کاف کی رواداری، اتفاق اور اتحاد کی سیاست کو بڑا دھچکا، کاف لیگ سیاسی حمایت کے معاملے پر 2 حصوں میں تقسیم ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق خاندان کے بڑوں نے باضابطہ راہیں جدا کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین، چودھری صالح حسین اور شافع حسین کھل کر مسلم لیگ نون کے ساتھ آئندہ کی سیاست کے معاملات طے کر رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی تحریک انصاف کے ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں۔ خاندان کے 3 ارکان قومی اسمبلی میں سے مونس الہی اور حسین الہی مستقبل میں تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کے حامی ہیں۔ ایم این اے صالح حسین مسلم لیگ نون کی قیادت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف اور نواز شریف مسلسل چودھری شجاعت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ عمران خان پنجاب کے سیاسی معاملات میں چودھری پرویز الہی اور مونس الہی پر انحصار کرنے لگے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے ایم این اے حسین الہی کی بیرون ملک سے واپسی کے فوری بعد اہم اعلان متوقع ہے۔ مسلم لیگ کاف بطور سیاسی جماعت قائم رہے گی یا 2 دھڑے بن جائیں گے، حتمی فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ پنجاب کے آئندہ بجٹ میں 3032 نئی اسکیمیں شامل کی جائیں گی۔ ہیلتھ کارڈ کے لیے 120 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ کسان کارڈ کے لیے بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ سیف سٹی پروجیکٹ فیز 3 شروع کیا جائے گا، جس کے لیے 2 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ لاہور میں سیف سٹی اتھارٹی کو 75 مقامات پر 500 سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کے لیے فنڈز دیے جائیں گے۔ راولپنڈی، گجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد، ملتان اور بہاولپور میں بھی سیف سٹی اتھارٹی تحت دائرہ کار بڑھانے پر فنڈز دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بجٹ میں عوام کے لیے بہترین ریلیف لا رہے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے 25 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی منظوری دے دی ہے۔ رقم بچوں اور عورتوں کی صحت کے لیے مختص ہوگی۔ ورلڈ بینک پاکستان کو صحت کے شعبے میں معاونت فراہم کرے گا۔ رقم بچوں کی نشو و نما اور افزائش پر خرچ کی جائے گی۔ امدادی رقم عورتوں کی صحت کے منصوبوں پر بھی خرچ ہوگی۔ ورلڈ بینک حکام کے مطابق صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے پروگرام انتہائی اہم ہے۔ شہریوں میں غذائیت کی کمی جیسے مسائل پر قابو پایا جا سکے گا۔